اسلام یہاں پر آج اکثریت میں ہونا چاہیے تھا اب سے 1200 سال پہلے. اقلیت میں ہے کیوں؟ یہ پورا ملک تاریکیوں سے روشنی میں آنے کے لیے اس کو صرف 5 سال کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں. ارے 1:4 کا ریشیو ہے. صرف ان 4 گنوں سے لڑنا نہیں ہے، ٹکرانا نہیں ہے، ان سے محبت کرنی ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے. پھر پورا ملک اسلام کی آغوش میں ہو گیا. ایک بہن ہے خان صالحہ مقبول، جو ٹیچر ہیں پیشے کے لحاظ سے. وہ پوچھتی ہیں کہ ویدوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی تھی اور وحدانیت کی تعلیم ہے تو پھر کیوں ہندو مذہب کے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں؟ وید ہندوؤں کے گھروں میں نہیں ہوتے. ان کو ایک زمانے سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور چھپایا گیا ہے. وہ دور جو کبھی کہلاتا ہے ان کے یہاں تاریخ کے اندر ویدک کال، ویدک یگ، جب وید گھروں میں ہوا کرتے تھے، ایسے جیسے مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے، عربی نہیں جانتے. تو کبھی ایسا دور بھی ہوگا کہ ان کے گھروں میں تھے اور عمل نہیں کرتے تھے لیکن گھروں میں تھے. اس کے بعد ایک پورا دور آیا ہے، اسے اپنشد کال کہتے ہیں، کہ ویدوں کو روک دیا گیا، بڑے منظم انداز میں روکا گیا اور ایک نئی سیریز چلا دی گئی پوری مذہبی کتابوں کی، اپنشد. ان میں بڑی اچھی باتیں ہیں، خالص توحید ہے. اس کے اندر کہیں مورتی پوجا نہیں ہے، ان میں کہیں دیوی دیوتاؤں کی باتیں بھی وہاں پر نہیں ہیں. لیکن درمیان وہ پہلی سیڑھی تھی بگاڑ کی، جسے یہاں کلام الہی کہا جاتا تھا اس کو تو بند کر دیا. اب اس کے نام پہ خلاصہ جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا. اسے دیکھ لو، تم خالی اسے پڑھ لو، وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. یہ پہلے بھی ہوا تھا، پہلے زیادہ کامیابی کے ساتھ میں ہوا. سب سے پہلا جو اپنشد آیا، ایش اپنشد، وہ پورا کا پورا یجروید کا جو آخری ادھیائے ہے، 40واں ادھیائے، وہ لفظ بلفظ وہ یجروید ویسے ہی رکھ دیا گیا ہے. وہی وید جس میں توحید بالکل خالص بھری ہوئی ہے، ایک الگ نام سے رکھ دیا گیا، ایک الگ کتاب بنا کر کہ یہ ہے خلاصہ، تم اسے مان لو، باقی تمہارے سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہم سمجھیں گے اور ہم تمہیں بتاتے رہیں گے. ایک پورا دور پھر اپنشد کال کا چلا اور پھر لوگ اس سے بھی کٹ گئے. آج وہ لوگ جس دھرم کے اوپر ہیں، آج اکثریت ان کی جس دھرم پہ ہے، جو ہندو بھائی کہلاتے ہیں، پرانوں کے دھرم کے اوپر ہے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ یہ پران وہ ہیں کہ جو لکھے گئے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں دعویٰ نہیں کر رہا. پنڈت شری رام شرما آچاریہ جو قریب کے دور کے شاید سب سے بڑے سناتن دھرمی ودوان یا عالم تھے، انہوں نے ایک پران کے، بھوشیہ پران کے جو پیش لفظ بھومکا کہلاتی ہے ہندی میں، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں بہت ٹھیٹھ ہندی میں لکھا ہے، میں اس کو ذرا آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ یہ جب دور وسطیٰ میں، میڈیول پیریڈ کے اندر، جب ایسا ہو گیا تھا کہ جو لوگ چترتھ ورن والے تھے، وہ لوگ جو شودر تھے، جب ان کو ویدوں کے سننے کی بھی اجازت نہیں رہی تھی، خدا کے کلام، اس وقت ہم نے ان لوگوں کو دھرم کیسے دیا جائے کہ چونکہ وید تو ان کو سننے نہیں دیں گے تو ان کو کیسے دھرم پہ عمل کریں، ان کے لیے ہم نے پران لکھے تھے. آج کی ٹریجڈی یہ ہے کہ ان کی زندگی، وہ جن لوگوں نے ایک پورے حصے کو انسانیت کے کاٹا تھا خدا کے کلام سے، جسے وہ خدا کا کلام مانتے تھے، اس سے انہوں نے کاٹا کہ یہ سن بھی نہیں سکتے. یہ قدرت کا انتقام ہے. آج خود ان کے گھروں سے نکل گئے اور جو کچھ انہوں نے بنایا تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ ہے دھرم تمہارا، اس پر عمل کرو، تم بدھہین ورگ ہو، یعنی تم وہ لوگ ہو جو تمہارے اندر عقل کم ہے، تم اس پر عمل کرو. آج ان لوگوں کا اپنا دھرم وہی بن گیا جنہوں نے بنایا تھا ان کے لیے پران. ان کو یہ بھی بتائیں، یہ بڑی ٹریجڈی ہے اور یہ سمجھانے کی بات ہے کہ یہ گڑھی گئی تھی، یہ چیزیں جن کے لیے گڑھی گئی تھی اس کے تم بدھہین ورگ کہتے تھے. آج تمہارا اپنا دھرم یہ بنا ہوا ہے، ویدک دھرم نہیں. تو ویدوں کو تو چھپایا گیا ہے ان سے، اور بڑی کامیابی سے چھپایا گیا ہے. ابھی اللہ کا نظام ہے کہ پھر ان کے سامنے بعض چیزیں آ جائیں. ہماری ایک بہن مسیرہ خانم جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ سوال کرتی ہیں کہ اگر ویدس اور پرانس میں اسلام سے ملتی اتنی ساری باتیں ہیں تو کیا یہ ضروری نہیں کہ ہندوؤں کی سنسکرت سیکھیں، اور کیا سنسکرت زبان سیکھنا دعوت کے کام میں مسلمانوں کے کام آئے گا؟ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا تھا، وہ میں نے آیت پڑھی تھی اور وہ اللہ کی سنت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ کسی قوم کو اگر اللہ نے جب بھی کسی قوم کو اپنے راستے کی طرف بلانا چاہا تو پیغمبروں کو ان کی طرف بھیجا تو ان کی زبان میں پیغام بھیجا. آپ کو بہت اچھی اردو آتی ہو، بہت اچھے عربی کہ آپ لہجے کے اندر تقریر کر سکتے ہوں، اور اردو کو بہت پسند کرتی ہے بہت بڑی تعداد، کہتے ہیں بڑی اچھی غزل ہے، سنتے ہیں، اشعار سنتے ہیں، مزہ آتا ہے، تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت میٹھی زبان ہے. یہ اپنی جگہ پر، لیکن دعوت اثر کرتی ہے مادری زبان میں. ہم اگر ناردرن انڈیا میں اگر ہم ہندی میں بات کرتے ہیں تو دعوت اثر کرتی ہے.
اگر یہاں پر آپ مراٹھی میں بات کریں تو دعوت کا اثر زیادہ ہوگا ان سے جن کی مادری زبان مراٹھی ہو. اگر آپ گجرات میں گجراتی میں بات کریں گے تو دعوت کا اثر زیادہ ہوگا. اردو کی آپ کی چاہے جتنی تعریف کریں. اس نقطہ نظر سے اس سے بھی ان کی عقیدت ہے. اگر آپ سیکھیں تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو وہ چیزیں صاف ستھری آپ کی براہ راست سمجھ میں آ جائیں گی جن کے مطلب بگاڑ کر ترجمہ کیے ہوئے ہیں اور آپ سامنے رکھ سکیں گے. تو جن چیزوں کو چھپایا گیا ہے انہیں آپ نکال کر لا سکتی ہیں. ایک یہ فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے, اس سے ایک عقیدت ہے اور محبت ہے. اس ملک کی زبان ہے پرانی, تو ان کو دعوت دینے سے پہلے محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگر میں ذرا سی ایسی بات کرتا ہوں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سنسکرت سے کچھ قریب ہے تو محبت تو پہلے محبت سے ابتدا ہو جاتی ہے. دعوت کی بات تو بات کو آتی ہے. کام بہت آسان ہو جاتا ہے. شکریہ, جزاکم اللہ. محترم اسحاق صاحب جو کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ برائے مہربانی بتائیے کہ ایک دہریے یعنی ناستک کو کس طرح دعوت دیں. دیکھیے, آج کے دور میں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے. کبھی یہ کہا گیا تھا, یہ انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ اگر اللہ کے بارے میں کوئی یہ سوال کرے کہ پیچھے جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, جب ہر ایک کو اس نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا, تو تم چپ ہو جانا اور بحث میں مت پڑنا. کبھی یہ ہدایت بھی دی گئی تھی. لیکن یہ ہدایت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی, یہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی. یہ ہدایت نہیں دی جا سکتی جبکہ اللہ کے یہ بات علم میں تھی, تو اللہ کے رسول یہ ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ کے یہ علم میں تھی کہ وہ دور آئے گا جب کنکلوسیولی ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے. اب دہریے کی بات وہی, دہریے ہم انہی کو شاید غالباً کہا جا رہا ہے, سوال کرنے والے نے انہی کو کہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو بات تو وہاں سے شروع ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کو تسلیم کرانا ہے, اور آج ہم کنکلوسیولی ثابت کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہرحال یہاں پر مجھے اگر سمجھانا ہو, میں نے کیا ہے بہت سی جگہوں پر, ان لوگوں کے سامنے کیا ہے جو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, جو اسی سوال تک جا کر اٹکتے تھے کہ پھر اس سے پہلے کون اور اس کو کس نے پیدا کیا, ان کے سامنے بھی ثابت کیا. بہت سے موقعوں پر کیا ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب وہ ٹیکنیکس جو ہیں وہ میں یہاں پر یعنی کیسے, وہ لمبی بات ہے, مجھے لگ جائے گا اس کی ایک ایک دلیل کو بیان کرنے میں 1 گھنٹہ. دلیلیں بہت سی ہیں, ایک دلیل 1 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہوگی. اس کو محبت اور اس سے وہ بھی صرف ان دہریوں کو سمجھا سکیں گے جو واقعی ریشنل ہو. یہ لوگ ریشنل ہونے کی باتیں کرتے ہیں اور ریشنل ہوتے نہیں. کٹ حجتی جو کر رہا ہو, جس نے تسلیم کر لیا, طے کر لیا ہو کہ نہیں مانیں گے, انہیں تو منوا نہیں پائیں گے. لیکن جو واقعی ریشنل ہو, ماننے کے لیے تیار ہوں, ان کو منوایا جا سکتا ہے. میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, جتنا بھی سائنس جتنا آگے بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی اللہ کا وجود ثابت کرنا اور آسان ہوتا چلا جائے گا. اور جب اللہ کا وجود ایک ملحد کے اوپر اگر ثابت ہو جائے, چیز کے اوپر ثابت ہو جائے, غالباً دہریہ اسی کو کہہ رہے ہیں, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس کو, تو اس کے بعد پھر باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی جب بنیادی چیز مان لی تو. شکریہ, جزاکم اللہ.